کوئی ابراہیم کا گلہ نہیں، شکوہ نہیں. یہ 7 چکر اور تڑپ اور درد، اس کے بعد پانی کیوں نکالا؟ پہلے کیوں نہیں نکالا؟ کہ عشق کا راستہ یہ ہے. میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشان نہیں ہے، راستہ عشق اشقا سے. اشقا کہتے ہیں آکاش بیل، جو درخت کو چمڑ جاتی پیلی، تو وہ درخت اس کا ایسا عاشق ہوتا ہے، سب کچھ اس کو کھلا کے خود خوش ہو کے جل کے بالن بن جاتا ہے. اس سے اشقا ہے. عشق ایسی چیز ہے، عشق تے آتش ڈوہیں برابر اتے عشق دا پاؤ تکھیڑا. آتش ساڑے کختے کنیرا، عشق ساڑے دل جڑا. خواجہ غلام فرید صاحب کی شاعری سنا رہا ہوں. عشق میں بھی آ گیا اور لکڑی میں بھی آ گیا. لکڑی کی آگ خس و خاشاک کو جلاتی ہے اور عشق کی آگ دل کو جلا کے برباد کر دیتی ہے. یہ دنیا میرے بھائی بہنوں امتحان کی جگہ ہے. ہم اسے جنت بنانا چاہتے ہیں، ہم یہاں اپنی مرضیاں پوری کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، جس نے اپنی مرضی پہ چلنا شروع کیا وہ تباہ ہو گیا. جو اللہ رسول کی غلامی کے دائرے میں آیا وہ کامیاب ہو گیا. دیکھا تو پانی ابل رہا ہے، ابل رہا ہے، ابل رہا ہے، فوارے مار رہا ہے. اس وقت عبرانی لینگویج تھی تو ان کا زمزم زمزم، ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا. وہ نیچے زور میں، اللہ کو بھی یہی منظور تھا، وہ نیچے زور. میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زمزم نہ کہتی تو پورے عرب کو یہ پانی سیراب کر دیتا. اور آپ حیران ہوں گے، آج کل تو بہت زیادہ ایڈوانس ہے سائنس. تو سعودی گورنمنٹ نے کہ یہ اس کا سورس کیا ہے، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے. طائف تک ساری زمین کو کھنگالا، کوئی اس کا پیچھے سے لنک نہیں ہے. کہیں چشمہ ہوتا ہے نا تو پیچھے لنک ہوتا ہے، کہیں سے پانی نکل ہوتا ہے پیچھے سے لنک ہوتا ہے. زمزم کا کوئی لنک نہیں. جو ہی موٹر چلاتے ہیں تو 8-9 جھرنے ہیں سوراخ، وہاں سے پانی ابل ابل کے آنا شروع ہو جاتا ہے. اور جو ہی موٹر بند کرتے ہیں تو جھرنوں کا پانی بند ہو جاتا ہے. اس میں نہ مچھر ہے، نہ اس میں کوئی کیڑا ہے، نہ کوئی مکوڑا ہے، پاک صاف پانی. زمزم زمزم. جتنا اونچا بنانا ہو بلڈنگ اتنی گہری بنیاد. اس ماں بیٹے سے محمد مصطفیٰ نے آنا ہے تو پھر بنیاد تو گہری ہوگی نا، ایسے تو نہیں ہے نا. تو چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے اور اس ماں سے اللہ نے وجود دینا، پیچھے ابراہیم والد دینا. ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 4000 انبیاء آئے، بنو اسرائیل میں 4000، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک ہی جو 1.25 لاکھ پہ بھاری نہیں ہے بلکہ کل کائنات پہ بھاری ہے اللہ کے بعد. تو اس لیے پسائی ہوئی یہ جو بناتے ہیں اپنی باڈیز، وہ اپنی کتنی پسائی کرتے ہیں، وزن اٹھاؤ دوڑو، وہ کیا کیا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، تب جا کے وزن وہ نکھر کے آتے ہیں. یہاں کوئی آبادی نہیں تھی. یمن سے لوگ جاتے تھے شام تجارت کے لیے، تو قبیلہ جرہم کا گزر تھا، پانی نہیں تھا، تو وہ پانی کی تلاش میں تھے. انہوں نے پرندے دیکھے، وہ کہنے کہ پرندے تو پانی پر آتے ہیں. انہوں نے 2 آدمی بھیجے، آگے دیکھا ایک خاتون ایک بچہ اور کنواں تو نہیں تھا، پانی پہ چشمہ. تو وہ سارے آئے اور کہا کہ بہن ہم یہاں ٹھہر جائیں. آپ ٹھہرو لیکن پانی میرا. ان کا ٹھیک ہے پانی آپ کا ہے. تو 1 سال کے بعد اجازت ملی، جاؤ مل کے آؤ. مل کے آؤ. جس گھاٹی سے ابراہیم کو جدا کیا تھا اس پر کتنی دفعہ حضرت ہاجرہ کی نظر پڑتی ہوگی. اگر آپ اس کو فیل کریں تو یہ قصہ بیان ہی نہیں ہو سکتا، بس رونا ہی پڑے گا. اور خاص طور پر آج کے دور میں جب کوئی اللہ کو کی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی جہنم سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں، کوئی جنت کی طلبگار نہیں. 1 سال کے بعد اونٹنی کا سر نظر آیا تو دل اچھل کے آسمان کو جا لگا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ گئی، میرے سر کا سایہ آ گیا، میرے بیٹے کی چھاؤں آیا. اونٹنی اٹھائی، کہا تشریف لائیے. کہنے کہ اترنے کا حکم نہیں ہے، صرف ملاقات. نہ آتے صبر آیا ہوا تھا، صبر توڑ کے پھر جا رہے ہیں. تو اف نہیں کی آہ نہ کر لبوں کو سی، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے جگر کا لہو پی، آہ نہ کر لبوں کو سی. عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے اس کے ہاں ستائے جا. کوئی شکوہ گلا نہیں ہے. یہ کیا ملنا ہے، نہ آتے وہیں بیٹھے رہتے. کہنے لگے اچھا بچہ گود میں دے دوں. سینے سے لگا پیار کی، بہتے آنسو بچے کے رخسار پہ گرے. بچوں کو پتہ نہیں کون ہے. کہنے لگی اجازت ہے آپ کا سر دھو دوں، منہ دھو دوں، پاؤں دھو دوں، ہاتھ دھو دوں، یہ پانی پاک ملا ہے. ٹھیک ہے واپس.
فلما بلغ معه السعي، جب وہ بچہ بھاگنے دوڑنے لگا، دل میں اتر گیا، نظروں کو بھا گیا، تو خواب آنے شروع ہوئے، قیمتی چیز قربان کرو، پتہ نہیں کتنی بکریاں قربان کر دیں، پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، پھر گائے قربان کر دیں، عدد مجھے یاد نہیں ہے، پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، اونٹ قربان کر دیے، پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو، تو پھر خیال آیا کہ یہ اسماعیل کی طرف اشارہ ہے۔ 1500 کلومیٹر ہے، 1 مہینے کا اونٹ کا سفر ہے، چھری لے کر ایک باپ بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہے، اس مہینے کے ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ میں اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، کس لیے جا رہا؟ ساری دنیا پھرتے ہیں، جب گھر واپس آنے کا ہوتا ہے تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان جا رہا ہے، پاکستان جا رہا ہے۔ کتنی دفعہ انہوں نے دنیا پھرائی یہ، اور اس باپ کی عمر 92 سال ہو چکی، 92 سال مولانا صاحب، اور اس کی اونٹنی کے قدم کے ساتھ نہیں، ہر سیکنڈ کے ہر کروڑویں حصے میں ابراہیم کا دل پھٹتا ہوگا کہ اس معصوم بچے کو ذبح کیسے کرو۔ اللہ کی مان کے دکھاتی، اللہ نے تو ہمیں دین ہی آسان دیا ہے، ہم سے تو نہیں بچوں کی قربانی مانگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ، ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہی ہے، اگر اللہ ہمیں کہتا نا بچے قربان کرو، ہم بھی چھریاں چلا دیتے۔ تو میں اس تصور میں جب ڈوبتا ہوں میں رونا شروع کر دیتا۔ 92 سال کی ہستی بڑھاپے میں 1 مہینے کی اذیت برداشت کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بیٹا ذبح کرنا ہے، بیٹا ذبح کرنا ہے، بیٹا ذبح کرنا ہے۔ تو وہاں پہنچے تو اب اسماعیل نے جانا کہ یہ ہیں میرے ابا، وہ کیسے لپٹے ہوں گے، کیسے چما ہوگا، کیسے پیار کیا ہوگا، یا بیوی کا آپس میں، یہ نہیں پتا کہ کتنے عرصے بعد انہوں نے یہ قدم اٹھایا، لیکن کہا کہ بچوں کو تیار کرو، میں اس کو سیر کرانے لے جا رہا ہوں۔ بڑی خوش ہوئی ماں بھی، بچہ بھی اچھل رہا ہے، اور لے کے پہنچے جمرہ کبریٰ پر، جو شیطان کو 3 جگہ مارتے ہیں، تو آخری جگہ وہاں اس وقت ایک تنگ سی جگہ تھی پہاڑوں میں گھری ہوئی، وہاں پہنچے تو کہتے ہیں یا بنیا انی، کوئی شک شبہ میری بات نہیں ہے، ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے تمہیں ذبح کرنا ہی ہے، انی دو انی انی، میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے، فانظر ماذا ترى، تیری رائے کیا ہے؟ قربان جاؤں اس ماں پہ جس نے 7-8 سال کے بچے کو کیا تربیت دی، یا ابت افعل ما تؤمر، یعنی یا ابت افعل، بیچ میں کوئی حرف نہیں، کوئی عطف نہیں، یا ابت افعل بما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اس عمر میں اپنی قربانی کو اللہ کے ساتھ جوڑا، ابا کرو آپ۔ یہ جب ماں اپنے بچے کو فوکس کر، آج کی مائیں، میں گلہ کرتا ہوں آپ کے والدین سے، میں گلہ کرتا ہوں، انہوں نے اپنی اولاد کو فوکس نہیں کیا، یہ اپنے دھندوں میں اتنا پھنسے ہوئے ہیں، اپنے کاموں میں، اس بدبخت یہ کیا فون ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اسمارٹ فون، سیمسنگ موبائل، اس میں اتنا گم ہو گئے ہیں کہ بچے اگنور ہو گئے ہیں۔ 3 سال کا بچہ اسکول جا رہا ہے، اسے ماں کی گود چاہیے، اسے اسکول بھیج رہے ہیں، وہ وہاں، میرے بچے کو ڈسلیکسیا تھا، یعنی اس کو، عاصم کو، اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، ایک بیماری ہے، تو اس کی ٹیچریں مار 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 اس کا حشر کر دیتی، میرا بچہ برباد کر دیا انہوں نے، وہ 6 سال کی عمر میں ڈپریشن کا شکار ہو۔ میں ماؤں سے کہتا ہوں بچوں کو ٹائم دو، تمہارا سرمایہ تمہاری اولاد ہے، اور اولاد ڈگری سے عزت نہیں ملتی، اولاد تمہاری نیک ہوگی تو وہ بلند بخت ہوں گی، عزت پائیں گے۔ پاکستان کو پڑھے لکھوں نے لوٹا ہے، ان پڑھوں نے نہیں لوٹا۔ ابا جی، بابا جی، آپ کریں نا، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے میں آپ کی آزمائش پہ پورا اتروں گا، اور اللہ کی آزمائش پر بھی پورا اتروں گا۔ پھر معصوم ذہن ادھر چلا گیا ماں کی طرف، کہنے کہ ہاں یہ بات ہے کہ میری ماں کو بڑی تکلیف ہوگی، تو اس لیے نا اپنا کرتا اتارا، کہا بابا جی یہ کرتا آپ میری ماں کو دے دیں۔ وہ جب مجھے یاد کر کے میرا کرتا دیکھ لی، اور آپ نے مجھے یہیں دفن کرنا ہے، ادھر نہیں لے جانا، اور آپ بھی احتیاط کریں، مجھے الٹا الٹا اللہ الجبین، میرا سر زمین پہ لگائیں، گردن نہیں، تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو مجھے دیکھ کر۔ اب میں تو مرغی ذبح ہو رہی ہوں نا، تو اس کو تڑپتے نہیں دیکھ سکتا۔ قربانی کے لیے مفتی صاحبان کہتے ہیں کہ اوپر کھڑا ہونا چاہیے، خود کرے یا اوپر کھڑا، میں نہیں کھڑا ہو سکتا، جانور جب تڑپتا ہے تو مجھے کچھ ہونے لگتا، میں بچوں کو بھیجتا ہوں جاؤ قربانی پہ کھڑے ہو۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تصور کر کے میری چیخیں نکل کہ انہوں نے جب ان کی کمر پہ گوڈا رکھا ہوگا یوں کر کے، ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، اور سر کے بال یوں اٹھا کے یہاں لائے ہوں گے سر کو، چھری یہاں رکھی ہوگی، کیا کیفیت،
تو یوں آسمان کو دیکھ کر یا اللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میرے دل میں اسماعیل زیادہ اتر گیا ہے؟ یا اللہ ایسا کبھی نہیں. یا اللہ یہ میرا کوئی امتحان تو لے رہا ہے. یا اللہ تیرے اوپر سب کچھ قربان ہے. اور یوں چلائی اور اللہ تعالیٰ نے چھری کی کیا حیثیت ہے، اس نے چلنے سے ہی انکار کر دیا. پھر چلائی، پھر چلائی. بس یہ کتابوں میں ہے تو صحیح، لیکن روایت کی کتنی حیثیت ہے تو مجھے نہیں پتا. لیکن چونکہ یہ ایک تاریخی چیز ہے کہی جا سکتی ہے. کہتے ہیں پھر گئے اور چھری کو تیز کیا پتھر پر، تیز کر کے جب وائن اور بال پکڑے. آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں. آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ میں. ایک جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی کمر پہ اپنا گھٹنا رکھا کہ سر کے بال پکڑ اور چھری پکڑ کے یہ کہا یا اللہ تم مجھ سے ناراض ہو، تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل. اور ایک جب اللہ کے نبی کو طائف میں پتھر پڑے من یشاء الیک فقوت، تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل. جب ہمارے نبی کو طائف والوں نے مارا اس وقت یہ 2 دفعہ آسمان کے سب فرشتے روئے. تو پھر اللہ نے کہا بس نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین. ابراہیم تو پاس ہو گیا ہے. چھری چل گئی، آنکھوں پر تو پٹی تھی، چھری چل گئی. پٹی کھولی تو سامنے کبش تھا، دمبا اور اسماعیل اور جبریل کھڑے ہوئے تھے. ایک جانور کی قربانی ایک علامت ہے. اس قربانی سے ایک پیغام ہے کہ اپنے غلط جذبات کو اللہ پر قربان کر دو. ہم سے اللہ نہیں کہہ رہا بچے قربان کرو، ہم سے کہہ رہا غلط جذبات قربان کرو. ہم سے اللہ کہہ رہا ہے اپنے جذبات کو دبا دو جو تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور کرتے ہیں، ان پر چھری چلاؤ. جو اللہ اس کا محبوب کہتا ہے ان کو کرنے کے لیے بھی اپنے جذبات پہ چھری چلاؤ. سچ بولنے کے لیے چھری چلانی ہے تو چلاؤ اپنے جذبوں پر. اب اس کو پھیلا دو. ساری شریعت میں اللہ نے جو احل حلالا، جو اس نے کہا ہے یہ کرنا ہے، اس کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو. وحرم حراما، اور جو کہتا ہے نہیں کرنا اس کو چھوڑنے کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو. تو یہ ہے قربانی کی اصل حقیقت.